کل گزر گیا ہے وہ ٹاپک کیا تھا ہمارا؟ میں تھوڑا تو اپڈیٹ ہو جائیں جو نئے لوگ آئے ہیں. ہاں بہت کم لوگوں نے کہا، لیکن کچھ لوگ ہیں جو کلام کو سیکھنا چاہتے ہیں. آسمان کی بادشاہی کا بھید. تو میں نے کل کچھ بیسک باتیں آسمان کی بادشاہی کے حوالے سے بتائی تھی، اور میں نے 3 قسم کی بادشاہی بتائی تھی. کسی کو یاد ہے کہ وہ 3 قسم کی بادشاہی کیا تھی؟ اینی ون؟ کسی کو یاد ہے؟ ایک چھوٹا سا بچہ اس نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، لیکن کسی کو یاد نہیں کہ وہ 3 قسم کی بادشاہی میں نے کیا بتائی تھی. میں نے آسمان کی بادشاہی کے حوالے سے نمبر 1 یونیورسل کنگڈم آف گاڈ اور اس کے حوالہ جات میں نے بتائے تھے. نمبر 2 میں نے انویزیبل کنگڈم آف گاڈ، انویزیبل کنگڈم آف گاڈ کے حوالے سے میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ حال کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یہ روحانی ہے. جو لوگ توبہ کرتے ہیں وہ خدا کی بادشاہت میں داخل ہو جاتے ہیں. ہمیں معلوم نہیں ہے کہاں کہاں خدا کے لوگوں کے اندر آپ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ انویزیبل ہے، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے. جہاں کوئی توبہ کرتا ہے اور وہ خدا کی بادشاہت کا حصہ بن جاتا ہے. اور تیسری بات میں نے یہ بتائی تھی ویزیبل کنگڈم آف گاڈ، اور اس کا تعلق میں نے کیا بتایا تھا؟ مستقبل کے ساتھ ہے. اور یہ بھی بتایا تھا یہ ظاہرہ بادشاہت ہوگی اور زمین پر ہوگی اور 1000 سال تک بادشاہی ہوگی. اور اس کا تسلسل کیسے ٹوٹا، کیسے بحال ہوا، یہ بھی میں نے بتایا. اور کل ہم خدا کے خادم پاسٹر جاوید کرنیل سے آسمان کی بادشاہی کا بھید سنیں گے، اور میں نے آسمان کی ابدی بادشاہی کے حوالے سے سنیں گے، اور جو کہ مستقبل کی بات ہے اس کے حوالے سے ہم سنیں گے. اور میں نے کل تھوڑا سا ٹچ دیا تھا اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، اور اس کے بعد میں نے اس مضمون کو نہیں چھیڑا. ہم چاہتے ہیں کہ خدا کے خادم سے جو انہوں نے تیاری کی ہے ان سے ہم کل خدا کا کلام سنیں. اور آج کا جو میں نے یہ تھوڑا سا اس لیے اپڈیٹ کیا تاکہ جو نئے لوگ ہیں وہ اس مضمون پر اگلے مضمون کو جو ہے وہ جاری اور ساری رکھ سکیں اور سمجھنے میں آسانی ہو. آج کا جو ہمارا مضمون ہے آسمان کی بادشاہی کی قدرت. کیا مضمون ہے؟ آسمان کی بادشاہی کی قدرت. جو حوالہ ہمارے لیے تلاوت کیا گیا کہ آسمان کی بادشاہی باتوں پر نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ خدا کی قدرت پر موقوف ہے. For the kingdom of God is not in word but in power. Let's pray. میں چاہتا ہوں کہ کھڑے ہو جائے سب، ہم دعا کریں. ہم اس وقت قدرت کے ایریا میں آگے ہیں. We are the area of empower. ہم خدا کے مسا کے ایریا میں داخل ہو چکے ہیں. میری بہن میرے بھائی اپنے ہاتھوں کو بلند کریں، سب روح کے ایریا میں آ جائیں، اور خداوند آپ لوگوں کو چھو رہا ہے. ہاللویا، پریز گاڈ، ہاللویا. آئے روح پاک، میں اپنی جماعت کے ساتھ آئے خداوند خدا اپنے آپ کو اور پوری جماعت کو شروع سے لے کے آخری بینچ تک اور باہر تک جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آئے خداوند تیری بڑی قدرت کی پاور کی گرفت میں آ جائیں. ہاللویا. آسمان سے آئے خداوند تیری بارش ہو، بڑے بادل کی مانند آج تیرا کلام برسے اور خداوند لوگ تیری قدرت کو حاصل کریں. یہ سب کچھ آپ کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین. جماعت بیٹھ جائے. ہاللویا، پریز جیسس. جب میں دعا کر رہا تھا تو میں کچھ ہوتے ہوئے محسوس کر رہا تھا. What was that? میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آسمان سے خدا کا ہاتھ ہم پر ٹھہرا ہوا ہے اور ڈائریکٹ خدا کے ہاتھ سے پاور نکل کر ایک ایک کو چھو رہی ہے. For the kingdom of God is not in word but in power.
ایک وقت تھا باتیں کرنے کا، ہاللویا، ایک وقت تھا باتیں کرنے کا. بھئی وہ وقت کون سا تھا؟ چلو بھی اس کی بھی بات کر لیتے ہیں. موسوی دور جو ہے وہ باتیں کرنے کا دور تھا. یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہاں نہیں بیٹھنا، آپ سمجھ رہے میں کیا کر رہا ہوں، وہاں نہیں بیٹھنا، اور یہ قربانی دینا، وہ قربانی دینا. ایک بات ختم نہیں، دوسرا چیپٹر شروع ہو گیا، تیسرا خط شروع ہو گیا، چوتھا شروع ہو گیا. یہ ساری کیا تھی؟ باتیں تھی. ہاں، یہ وقت کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. جب ہم خداوند یسوع مسیح کے ایرا میں داخل ہوئے، we enter in the power of kingdom. We enter in the kingdom of power. ہم خدا کی بادشاہی کی قدرت کے ایرا میں داخل ہو گئے. خداوند نے ہمارے لیے قدرت کا دروازہ کھول دیا. If we are helpless, if we are powerless, یہ خدا کے کلام کی کمزوری نہیں ہے، یہ میری اور آپ کی کمزوری ہے کہ ہمارے وسیلہ سے کچھ نہیں ہوتا. We are dead. We are spiritually dead. Why? اس لیے کہ ہم نے خدا کی بادشاہی، غور سے سنیے میں کیا کہنے کو جا رہا ہوں، خدا کی بادشاہی جو قدرت پر موقوف ہے، ہم نے اس کو اپوزٹ کر دیا ہے. سمجھے میں آئی بات؟ کیا کہا میں نے؟ کیا کہا میں نے؟ خدا کی بادشاہی جو قدرت پر موقوف ہے، اس کو ہم نے باتوں میں کنورٹ کر دیا ہے. صرف باتیں رہ گئی ہیں، زبانی جمع خرچ رہ گیا ہے. خداوند خدا چاہتا ہے کہ ہم روح سے معمور خدا کے خادم ہوں. میں آپ لوگوں کو لے کے جا رہا ہوں فرسٹ لیٹر آف جان چیپٹر 5 ورس 4. میں چاہوں گا کہ اگر آپ جن کے پاس بائبلیں ہیں وہ اپنی کھولیں اور دیکھیں، اور اگر میں کہیں کوئی کہنے کے لیے کہوں تو آپ ضرور میری مدد کیجئے گا. میں وقت کی کمی کی وجہ سے خدا نے اپنا کلام میرے اندر ڈائریکٹ ڈال دیا ہے، اور یہ میں خدا کا شکر کرتا ہوں. کیا لکھا جی؟ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے، جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے، وہ دنیا پر کیا آتا ہے؟ غالب آتا ہے. یہ ورس پاور کی بات کر رہی ہے. The one who is born by God, he is filled with the mighty power of Holy Spirit. جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے، اور وہ غلبہ جیسے دنیا مغلوب ہوئی ہے ہمارا ایمان ہے. Where is our faith? Where we are standing? صرف باتیں باتیں رہ گئی آج کلیسیوں میں، لڑائی جھگڑے رہ گئے ہیں، فلاں کے پیچھے یہ جھگڑا وہ جھگڑا، صرف اور طرح طرح کی بے شمار باتیں ہیں. میں سیاست کی طرف نہیں جانا چاہتا، یہ میرا ایریا نہیں. میں آج انجیل کی منادی قدرت کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. اس لیے کہ خدا نے میرے اندر آگ کو رکھا ہے. ہمارے دھوائیا گروپ کا سلوگن ہے فائر. انجیل کی منادی آگ سے کریں. آج ہماری کلیسیوں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہماری زندگیوں میں ٹھنڈے مذہبی ہیں. We are powerless. جننے کا وقت ہے، ولادت کی طاقت نہیں ہے. اتنا وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں اس کو اور کروں. میں آگے اپنے مضمون کی طرف بڑھ رہا ہوں تاکہ میں جلدی اس کلام کو وائنڈ اپ کروں. جن کے ہاتھوں میں خدا کا پاک کلام ہے وہ میرے ساتھ نکالیں
1 Corinthians chapter 2 verse 4 and 5. पहला करंथियों 2 बाब 4 और 5 है। बड़ी जबरदस्त, दिलों को हिला देने वाली ये कुदरत की बात करती है। जी भाई पास्टर साहब। और मेरी तकरीर और मेरी मुनादी में हिकमत की लुबानी वाले बातें ना थी, बल्कि वो रूह और कुदरत से साबित होती थी, ताकि तुम्हारा ईमान इंसान की हिकमत पर नहीं बल्कि खुदा की कुदरत पर मौकूफ हो। हालेलुया। जोर से बोले प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए। हालेलुया। प्रेज गॉड, 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 प्रेज गॉड। खुदा का बंदा कहता है कि मैं जब तुम्हारे पास आया तो मेरी तकरीर में, मेरी मनादी में लभाने वाली हिकमत की बातें नहीं थी, बल्कि वो रूह और कुदरत से क्या होती थी? साबित होती थी। खुदा का बंदा जो कुछ कहता था, that happened. Why? इसलिए कि उसकी बादशाही में और उसकी तकरीर में लभाने वाली हिकमत की बातें नहीं थी। इंटरनेट से तैयार किया हुआ मजमून नहीं था, किताबों से पढ़ा हुआ मजमून नहीं था, उसको डायरेक्ट आसमान से आता था। आज किस खादम के पास इतना वक्त है कि 2-2, 2.5 घंटे बैठे और कुंडी पकड़ने वाली की तरह मछली के लिए बैठे रहे धूप में। We are so busy priest. हमारी मीटिंगें नहीं जान छोड़ती। इस मीटिंग से निकले तो अगले क्या कलाम क्या सुनाएंगे हम? हमारे पास वक्त नहीं है खुदा के कदमों में बैठने का। आज की मनादी बातों पर रह गई मेरी बहन, मेरे भाई। मेरी तैयारी सिर्फ घुटनों के बल होती है। मैं घंटों घंटे, आप किसी वक्त भी आएंगे, मुझे घुटनों के बल पाएंगे। ये मेरा छोटा भाई बैठा, जब भी आता है कहता लाला आपसे तो मुलाकात का टाइम नहीं मिलता। जब भी आते आप दुआ में ही होते हैं। एक और हवाला परसा पढ़ दीजिए। हम आज कुदरत की बात करने के लिए आए हैं। खुदा की बादशाही की कुदरत। रोमन 15 वर्स 18। बड़ी जबरदस्त बात पौलुस रसूल कह रहा है। हालेलुया। 18 फर्स्ट, सॉरी रोमन बोला ना मैंने, रोमन 15:18 यहाँ होगी। क्योंकि मुझे और किसी बात के जिक्र करने की जरूरत नहीं, थैंक यू, सिवा उन बातों के जो मसीह ने गैर कौमों के ताबे करने के लिए कौल और फेल से, निशानों और मौजज़ों की ताकत से और रूह कुद्स की कुदरत से मेरी वसासत से की। मैं चाहता हूं एक बार गौर से सुनिए। क्योंकि मुझे और किसी बात के जिक्र करने की जरूरत नहीं, मुझे किसी और बात करने की जरूरत नहीं है। आई एम बिजी पास्टर। मुझे बातें करने की फुर्सत ही नहीं है, मुझे सियासत करने की फुर्सत ही नहीं है, मुझे टांगे खींचने की फुर्सत नहीं मिलते। और मैं खुदा का खादम, रूह से भरा हुआ हूं। मुझे इतना वक्त कहां कि मैं सियासत की बातें करूं, एक भाई की टांगे खींचूं, किसी को गिराऊं, किसी को ठारूं और किसी का बेड़ा घर करूं, किसी का सत्यानाश करूं। आई हैव नो टाइम। आई हैव नो टाइम। सिवाय, लेकिन कहता है एक बात जरूर करूंगा, एक बात जरूर करूंगा। व्हाट इज दैट? वो क्या है? वो रूह की बात है। वो रूह की बात है कि जब मैं वो बात करता हूं, और वो बात क्या है? लभाने वाली चिकनी चुपड़ी बातें नहीं, एप्रिसिएशन की बातें नहीं है। वो कलाम की बातें हैं, वो अंदर से निकलती हैं, आसमान से आती हैं, घुटनों के बल हासिल की जाती हैं। तो फिर क्या होता है भाई?
what happened? جو خادم نے حوالہ پڑھا کہ پھر کیا ہوتے ہیں بھائی؟ معجزے ہوتے ہیں. Signs and wonders would happen. پھر معجزات ہوتے ہیں. جی ہاں, جب خدا کے خادم روح سے بھرے ہوئے کلام کرتے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے معجزات کی برسات ہونے والی ہے. وائی؟ اس لیے کہ میں خدا کے کلام کی منادی روح کی تحریک سے کر رہا ہوں, خدا کی پاور سے کر رہا ہوں. خداوند خدا چاہتا ہے میں اور آپ باتوں کو چھوڑ دے. اور زبردست حوالہ بڑا بیوٹیفل, 2 کرنتھین چیپٹر 3 اور ورس 6. 2 کرنتھیوں 3 باب, آیت جو ہے اس کی 6 ہے. جی یس. خادم ہونے کے لائق بھی کیا, جس نے ہم کو نئے عہد کے خادم ہونے کے لائق بھی کیا, لفظوں کے خادم نہیں بلکہ روح کے, کیونکہ لفظ مار ڈالتے ہیں مگر روح زندہ کرتی ہے. تھینک یو بھائی. کیا لکھا جی؟ ہم لفظوں کے خادم نہیں ہیں, ہم لفظوں کے خادم نہیں ہیں. لفظ مار ڈالتے ہیں, لفظ جو ہے ختم کر دیتے ہیں اور روح زندہ کرتی ہے. ہم لفظوں کے خادم نہیں ہیں. آج آپ دو چرسی کٹھے بیٹھ سکتے ہیں. جی, 2 چرسی کٹھے بیٹھ سکتے ہیں, لیکن 2 پاسٹر کٹھے نہیں بیٹھ سکتے, کیونکہ پسند ہی نہیں کرتے کہ میرا تو رتبہ یہ ہے, میرا سٹیٹس یہ ہے, میں کیوں اس کا میسج آ کے سنوں. ہمارے پاس اس لیے کہ ہماری منسٹری کیوں فلرش نہیں ہو رہی, کیوں ترقی نہیں کر رہی, اس لیے کہ صرف زبانی جمع خرچ رہ گیا ہے. لفظوں کیا, یعنی ہم صرف لفظوں کے ساتھ کھیلتے ہیں. خداوند آج یہ چاہتا ہے, I am burning with this desire. میں اس آگ سے جل رہا ہوں. یہ آگ روح القدس نے میرے اندر لگائی ہے. میرے 6 ارب سیل, آپ کی باڈی کے بھی 6 ارب سیل ہیں, کہ آپ بھی اسی طرح جلیں. آپ جہاں جائیں آپ کے وسیلہ سے سائنز اینڈ ونڈرز اور میریکلز ہوں. میں لفظوں کا خادم نہیں, میں روح کا خادم ہوں. جو نئے عہد کے خادم ہیں, ذرا نئے عہد کے خادموں, ذرا اپنے گریبان میں ہم جھانک کر دیکھیں, اپنی زندگی پر ہم غور کریں. آج صرف اور صرف زبانی جمع خرچ رہ گیا ہے. اب یہ بات میرے کلام کے ساتھ مل رہی ہے, ایسے ہی ایک لہر سی میرے دماغ میں آئی. کتنے خادموں نے, کتنے لوگوں نے کہا کہ ہم 2-2, 3-3 بسیں لے کے آئیں گے, اور کل تو میرا خیال کوئی بس نہیں آئی. 3 مسجدیں آئے تھے, اور ایک مسجد جو ہے بغدادی سے, جس کا میں نے ارینجمنٹ کیا, ایک بھائی کی طرف سے ایک مسجد آیا, اور ایک مسجد ضیاء کالونی سے آیا. اب اس میں کتنے لوگ ہوں گے؟ 20, 25, 30, کتنے زیادہ کیا لوگ ہوں گے اس میں؟ تو ہم باتیں بہت کرتے ہیں, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, لیکن عملی ثبوت کہاں ہے؟ جن لوگوں کے نام میں نے اونچے بڑے بڑے حروف سے لکھے کہ ٹرانسپورٹ مینیجر, سیکیورٹی مینیجر, وہ کہاں ہیں؟ نہ تو وہ ٹیلی فون اٹھاتے میرا, نہ وہ بات کرتے. They are so busy. They have no time. میں سچا خدا کا خادم ہوں. میں صرف انجیل کی منادی کرتا ہوں, انسانوں کی منادی نہیں کرتا. اگر انسانوں کی منادی کرتا تو شاید بھائی صاحب جانتے ہیں کہ
माहौल कोई फर्क होता है, माहौल फर्क होता है। और खुदावंद खुदा ये चाहता है कि मैं और आप आज के बाद वो कमिटमेंट करें जो आप कर सकते हैं, वरना नहीं करें। खुदा के पास काम करने के लिए बहुत लोग हैं। और खुदावंद खुदा चाहता है कि मैं और आप आज इस कलाम के वसीला से बरकत पाएं। ग्रीक में कुदरत के लिए, पावर के लिए, अथॉरिटी के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया, गौर से सुनिए, वो दूनामिस से है, दूनामिस। और ये उस मुवाद जो पत्थरों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, उससे मुश्तिक है। जब किसी पहाड़ को तोड़ना होता है तो उसके अंदर उस मुवाद को रख दिया जाता है। जब वो फटता है तो फिर क्या होता है भाई? धमाका होता है, फिर धमाका होता है और पहाड़ रेजा रेजा हो जाते हैं। और यही लफ्ज खुदा के खादमों के लिए है, हमारे लिए है कि जब हम बोलें सख्त दिल, बंजर वीरान जिंदगियां रेजा रेजा हो जाएं, जैसे खतून आके यीशु के कदमों में रोती रही, आंसू बहाती रही, यीशु के पैरों को गीला करके अपने बालों से पोंछती रही, उसकी जिंदगी काबिल साइश नहीं थी। जब वो यीशु के पास आई, वो पत्थर दिल मोम हो गया। ये कलाम डाकुओं को, जानियों को, शराबियों को बदल देता है। जब ये पावर किसी को छूती है, बदरूहों की क्या मजाल के बदरूह वहां पर ठहर जाएंगे। मैं एक घर में गया, मुझे टेलीफोन किया गया कि भाई आप आएं, तो वहां अजीब सा मंजर मुझे देखने के लिए मिला। एक नौजवान खातून बदरू गिरफ्तार चला रही है और एक दो खादम बड़े जोर जोर से दुआएं कर रहे हैं, आए बदरू, मैं तो यीशु नाम से हुक्म देता निकल जा। और वो आगे से बदरू बोलती है कि नहीं निकलूंगी। वो खादम जोर लगाता निकल जा, वो कहती है नहीं निकलूंगी। वो कहता निकल जा, और बदरू आगे से कहती है मैं अपनी कानों से, आंखों से देखा है। बदरू कहती है आगे से आदमी जितना पास्टर जोर लगाता है उससे ज्यादा बदरू जोर लगाती है। वाई? क्यों? आप लोगों ने बहुत से ऐसे खादम देखे होंगे। इसलिए कि हमारी जिंदगियां रूह से खाली हैं और यकीन जाने खुदा के नाम को जलाल मिले। जैसे ही मैं सामने गया दुआ की तो वो मसा, वो नाइनटंग जो मेरे अंदर है, अब वो नाइनटंग ने उस खातून को छुआ और उसी वक्त बदरू निकल गई। अभी मैंने दुआ भी नहीं की। What is that? That is anointing of the Holy Spirit. मसला ये है कि हमें बातों से फुर्सत मिले तो फिर हम कुछ करें। खुदामंद खुदा के कलाम में दो किस्म की, वैसे तो बहुत सारी बातें, लेकिन कलाम वक़्त को, नज़ाकत को सामने रखते हुए मैं सिर्फ दो बातों का जिक्र करना चाहता हूं कि खुदा के कलाम में दो जबरदस्त कुदरतों का जिक्र करना चाहता हूं। नंबर 1, जहां कहीं ये अंजील की मनादी की गई तो वहां कुछ हुआ। जहां कहीं अंजील की मनादी की गई वहां कुछ हुआ, लोग बदल गए। नंबर 1, कलीसियाओं की कलीसियाएं कायम हुई। और नंबर 2, बदरू गिरफ्तार आजाद हुए, मोजे हुए, लंगड़े भागे, अंधों ने देखना शुरू